مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے، مرنے سے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. یہاں تو ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، وہاں تو ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اور جو ہی وہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت استغفار کرے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ذرا بھی دیر نہ کرے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس کا موت کا معاملہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں بڑا لکی ہوں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ویورز بھی بہت لکی ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے ساتھ شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگ شیخ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ اور اسپیشلی محمد علی بھائی کی پوڈ کاسٹ پہ دیکھتے رہوں گے الحمدللہ. اور میں شیخ سے پہلا کویشچن اسٹریٹ شیخ آپ سے کرتا ہوں. پہلی بات تو اہلا وسہلا مرحبا شیخ، جزاک اللہ ٹائم دیا. شیخ ہماری جو میرا کچھ تعلق شیخ کافی جو آج کل کی جن زی ہے ان سے رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف نوئنگ دیئر پرابلمس کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ اپنے پرابلم سے ایشو سے نکل نہیں پا رہے. اور میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں، وہ یہ کہ شیخ ٹو مچ کنزمپشن آف میٹیریلزم، سوشل میڈیا، اتنے ایڈکٹ ہیں کہ یعنی اسکرولنگ کے اور زومبی اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے فون پہ. اور میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک بھائی کا میں نے کہا آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے، انہوں نے اپنا اسکرین ٹائم دکھایا تو شیخ اس میں 14 آورز ایوریج اسکرین ٹائم تھا پچھلے ویک کا. اور وہ بھی شیخ اراؤنڈ کوئی 10% کم ہوا تھا بیکاز وہ بزی رہے پچھلے ہفتے میں. تو میں 14 آورس پر ڈے شیخ. تو میں نے کہا 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہیں، تو یعنی آپ 2 گھنٹے کے علاوہ سارا اسکرین ٹائم پہ. تو جی کہتے ہیں 2 گھنٹے میں واک کرتا ہوں. یعنی اس حد تک سوشل میڈیا. اور میں سے کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں جو کہ دے کرائی ایوری نائٹ آفٹر کمٹنگ سینز کہ یار اس فون سے دور رہنا، یہ فون میری بربادی کا سبب بن چکا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پا رہے آفٹر ایون نوئنگ. ان کے لیے کیا آپ کے لیے ایڈوائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو گناہ ہے نا وہ اس کی طرف اترائی ہے اور نیکی کی طرف چڑھائی ہے. ایگزیکٹلی. تو گناہ کی طرف آدمی ویسے ہی پھسلتا چلا جاتا ہے، مشکل نیکی کی طرف جانا ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گہرائی میں گر چکے ہیں وہ بعض اوقات نکلنا چاہیں بھی تو بہت مشکل لگتا ہے، ان کو ناممکن لگتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں گے. تو بنیادی جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. جب وہ کوئی نیکی کرنا شروع کریں گے تو وہ گناہوں کو کم بھی کریں گی نیکیاں اور گناہوں کے اثرات بھی ختم کریں گی. اچھا ان جنرل تو نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی کریں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایک بھی نیکی کریں گے تو ان کے گناہ میں کمی، اتنی گناہ میں کمی واقع ہوگی اور وہ دے ول فیل کہ وہ گناہ میں کمی واقع ہوتی. تو 2 ٹول ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے، اور یوں سمجھیں کہ اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹول ہمیں ایسے عطا فرما دیے ہیں، ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے بھی. وہ ٹول ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. اس میں ایک ٹول تو ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز شروع کر دیں، 5 وقت نماز پڑھا کریں اور کچھ بھی آپ سے وعدہ نہ کریں، 5 وقت نماز کا وعدہ تو کریں. 5 وقت نماز پڑھیں تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روک لے گی. اور دوسرا ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھے راستے پر لے جاتا ہے. لہذا جو قرآن اور نماز کے ساتھ وہ جڑ جائیں ان جنرل ہر نیکی، اور اسپیسیفکلی قرآن اور نماز جب وہ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ خود بخود اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو اپنے آپ کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اس سے نکلنا چاہیے. از خود جو ہے نماز اور قرآن ان کو قائل بھی کر لیں گے. اور یہ ٹول ہی ایسے ہیں. تو یہ چونکہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے
ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، تو ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذکر کو تھوڑا زیادہ کریں، اپنی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر کریں۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی زبردست ایک بے بسی کا کلمہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر کے پیش کر دیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے بچنا چاہیے تو پھر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں نا کہ یا اللہ مجھے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے گناہ سے، لا حول کا مطلب اجتماعی طاقت کہہ لیں، اور قوت کا مطلب انفرادی قوت، کوئی نہیں بچا سکتا الا باللہ، اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ تو جب یوں اپنا مسئلہ پرابلم اللہ کے سامنے رکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، تو ان کے اندر وہ قوت آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نیکی کی طرف، اور جوں جوں یہ نیکی کی طرف چڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، برائی کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے، بڑے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کے اس چکر میں بڑے بوڑھے بھی شکار ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکی کرنا شروع کر دے، تاکہ آہستہ آہستہ برائی کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو برائی کے اثرات ختم ہوں گے، وگرنہ یہ جو نفس ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور نماز اور ان جنرل ہر نیکی، تو نیکی کریں، بس کوئی بھی نیکی شروع کر دیں۔ ایون یہ جو ایک تو نیکی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، ایک نیکی ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نیکی کرنا شروع کر دیں، تو بھی وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اب صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، بڑوں کی عزت شروع کر دیں، چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں۔ جو بھی کریں گے ہر چیز کا جتنی زیادہ نیکی کی یوں سمجھے کہ اس کا جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اثر ہوگا، اور جتنی چھوٹی نیکی اثر اس کا بھی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی نیکیوں تک۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہی گناہوں کو دور کریں گی، گناہوں سے بچائیں گی۔ وگرنہ انسان جو ہے شیطان تو پھر ساتھ ہے، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے ایک خارجی دشمن کے طور پر، اور پھر ایک نفس ہے جو اس کا داخلی دشمن ہے۔ تو دو دشمنوں کی موجودگی میں اور پھر ہو بھی برائی کی طرف پھسلن، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ جی، میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی، یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے۔ بس ڈٹے رہو، لگے رہو، نماز پڑھتے رہو، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آ جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں دیکھیں، بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے، پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے، اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے۔ تو اگر اس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے۔ اور شیطان بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، والعیاذ باللہ۔ تو شیخ وہ بھی نا ڈسپوائنٹ بہت زیادہ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو، کہ تو اتنے ٹائم سے چھوڑنا چاہ رہا ہے گناہوں کو اور تو پھر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ پھر شیخ وہ کبھی اگر کسی نے الکوہل پی لی ہے، یا کسی سے اگر فورنیکیشن ایڈلٹری ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں یار تو اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو وہ نا ایک طرح سے نماز بھی وہ چھڑواتا ہے کہ یار اب میں نے یہ 40 دن تک نماز ویسے قبول، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، قبول نہیں ہونی، اب میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو وہ دلدل میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو، تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو، اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے گناہ ہے ہی نہیں، تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ،
شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت آئی ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے بھی جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے واپس آنا ہے، تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے، اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں، اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے تو باقی گناہ وہ سارے بخش دے گا۔ دیکھیں وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر گناہ گر بیٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اصل میں نا گناہ ہو گیا اور گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کرنا جو ہے وہ ہے اپنی، جو گناہ کرتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی پھرتی ہے، میں اگر اتنا سا کر لوں گا کیا فرق پڑے گا؟ وہ یہ سوچتا ہے، پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے پھر کرتا ہے۔ جب وہ گناہ اس طرح کرتا ہے نا سوچ سمجھ کے، اس کو توبہ کی توفیق بالعموم نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، طے کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، خیر الخطائین التوابون۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ راستے پہ جا رہا ہے، پاؤں پھسلا ہے، ادھر پاؤں پھسلا ہے، کبھی ادھر پاؤں پھسلا ہے، تو یہ فوراً واپس لاتا ہے اپنا پاؤں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ تو جس شخص نے گناہ نہ کرنے کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور قسم کھائی بھی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ کبھی حالات اس طرح سے اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے کہ چلیں وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس کے جذبات اس قدر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا جو ہی حالات کے اندر ذرا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کرنا تھا۔ وہ جو خیال آتا ہے نا، وہ جو ندامت ہوتی ہے، وہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ لہٰذا یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور پورے عزم سے کہ یا اللہ میں نے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا، لیکن کچھ دیر بعد پھر کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو کیا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے پھر بھی معاف کر دے گا؟ تو یقیناً وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کے پھر کرتا ہے، یعنی یہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اس سے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے، یا جب جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے چونکہ یہ دل سے سچا ہوتا ہے، واقعتاً واپس آنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس وقت ہے اگر واقعتاً انسان واپس آنا چاہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، چاہ نہیں رہے ہوتے دل سے۔ وہ اس میں دیکھیں پاؤں پھسلا ہے نا، تو پاؤں پھسلا ہے تو آپ اس گند میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا شروع کر دے کہ یار یہ پاؤں پھسلنے سے تو مزہ بڑا آتا ہے، تو آپ ہاں انجوائے کرنا شروع کر دو۔ تو یہ نہیں ہے، جو ہی آپ کو سمجھ آئے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے فوراً واپس۔ اگر اس طرح سے زندگی گزارے، توبہ اصل میں نا زندگی کا منہج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ تھا ہی کوئی نہیں، آپ بھی توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے۔ تو استغفار اور توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے۔ مومن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اور اگر
توبہ اور استغفار انسان کرتا رہتا ہے تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں توبہ اور استغفار کی سچائی ہے جو اس کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو یعنی شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تو بہت تو نے گناہ کر لیا اب تو واپس نہیں آ سکتا, تو واپس آنے کا موقع ہر وقت موجود ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے, مرنے سے پہلے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں. کیا اللہ کے کیا ولی اللہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جب کلو بنی آدم خطاؤن ہے تو کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بنی آدم نہیں ہے؟ جب وہ بنی آدم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا, ہر ایک خطا کار. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے سبحان اللہ, کیا وہ کتنا ستار العیوب ہے کہ گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں اور نیکی پہلی نیکی نماز پڑھنا ہی ہے. جب پہلی ہی نیکی کرتے ہیں وہ جا کے ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. گناہ تنہائی میں ہو جاتا ہے اور وہ اس کو وہ چھپا لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا الا المجاہرین. وہ جو مجاہرین ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے, گناہوں کے گواہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے, ایک اللہ گواہ ہے, تو اللہ سے معافی مانگ لیں, بات ختم. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدم کی اولاد ہو اور اس سے گناہ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ ہو سے یہ بھی سکتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ شاید ایک آنکھ کسی پہ اگر اٹھ گئی ہے اس کو اپنے لیے اتنا ڈیٹرمنٹل اور بڑا گناہ سمجھ لیں, نہیں بالکل اور اس پہ رونا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بندہ دیکھیں گناہوں کی گناہ چھوٹے بھی ہیں گناہ بڑے بھی ہیں, تو گریوٹی کا فرق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا, وہ نیچر ڈیفرنٹ ہوگی اور نوعیت کے گناہ ہوں گے, لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں, کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا, وہ پھر اپنی چھوٹی سی لغزش پر بہت روتے ہیں. تو اگر آپ تنہائی میں روئے, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر روئے اور تنہائی میں روئے, تو اس کا اگر آنسو نکل آئے نا اپنے اللہ کے سامنے, تنہائی میں ہے تو ظاہر اللہ کے سامنے رو رہا, تو اگر اس کا اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نکل آیا تو آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے لڑک کر نیچے گر گیا, تو ایک آنسو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اگر انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رو رہا ہو, تو تنہائی میں بیٹھ کے اس پر رویا کریں. اور اس سے جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی, تو آپ نے فرمایا 3 کام کیا کرو. ایک تو اپنی زبان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو, خام خواہ باہر ادھر ادھر نہ گھوما کرو, گھر میں بیٹھے رہا کرو. اور تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو, وب کے علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو اگر یہ 3 کام, اس پہ نجات ہو جائے گی. تو گناہوں پر رونا تو یہ بڑی شاندار بات ہے نا کہ آپ اکیلے ہوں اور اپنے گناہوں پر. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جب کوئی تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے وہ روتے ہیں بہت, اور اللہ کے سامنے رو کے وہ اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. تو خیر الخطائین التوابون میں ہے وہ. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. تو اگر ہماری یوتھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہ پہلے لوگ ہیں کہ ان سے یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہی سرزد ہوا تھا نا. تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. معافی مل گئی تھی, تو آپ بھی معافی مانگیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس بات کا سارا کرکس ہے کہ نمبر 1 سلیپیج اور بغاوت میں فرق ہے. سلیپیج ہو جانا ایکسیپٹیبل ہے, بغاوت نہیں ہونی چاہیے, پلاٹنگ اور پلاننگ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے خلاف. دوسرا, جب بھی کبھی سلیپیج ہو جائے تو اللہ کی طرف ہمیشہ پلٹ کے آ جائیں. سلیپیج ہو جاتی ہے, یہ انسانی تقاضا ہے, بٹ اللہ کی طرف نہ پلٹنا یہ گلٹی والا کام ہے. تو اللہ کی طرف ندم و توبہ, ندامت کا ہونا یہ توبہ کی نشانی ہے. اور جیسے ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ گناہ میں 4-5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جیسے استحقار ہے, حقیر نہیں جانا گناہوں کو, اصرار بھی نہیں کرنا, جہار بھی نہیں کرنا. تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بغاوت ہو,
بعض اوقات بغاوت نہیں ہوتی، لیکن انسان گناہ پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بغاوت کی بات نہیں کر رہا، وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا باغی نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن اتنا اعتماد اس کو گناہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے، یعنی گناہ کی اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے اس کی جسٹیفیکیشن خود کو بھی بتاتا ہے، لوگوں کو بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں سکتے، تو نکل نہیں سکتے، یہ تو میرے خیال میں یہ آج کی یوتھ، بلکہ یہ جو والی جو نسل ہے نا، ہم سے اگلی نسل، اس نسل کا جو قدرتی مسئلہ ہے، اور ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی فطرت اور ان کی نیچر میں ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، اور یہ کر نہیں سکتا اور گیو اپ کر دینا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پوری نسل کا ایشو ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے گیو اپ کر دیتے ہیں۔ وہ جو لگے رہنا ہے ڈٹرمینیشن کے ساتھ، وہ شاید ان کا مسئلہ ہے، ایک وقت میں گیو اپ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے بھیجا کہ وہ اس نے کہا میں نے اردو بازار کوئی کام تھا، تو کیمپس سے اردو بازار، تو وہ میں نے اس کو کہا کہ میں ایسے کرو، گاڑی پہ جانے کی بجائے نا تم وہاں سے میٹرو پہ بیٹھ جاؤ، تو انارکلی اسٹیشن جو ہے وہاں پہ اترو گے تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ہے اردو بازار، تو اردو بازار سے ہو کے آ جانا۔ اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا ہوں۔ وڈ یو بلیو کہ 2-2.5 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا مجھے اردو بازار ملا ہی نہیں۔ یعنی میں سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں اب واپس جاؤں، اردو بازار نہیں ملتا، اس کی کیا سائیکی ہے، کیا سوچا ہوگا اس نے کہ اب میں واپس چلتا ہوں نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں، مطلب چھوڑ دیا کہ اردو بازار کو ادھر ادھر ہو گیا تھا، وہ تو وہیں تھا نا، تو اس کو اردو بازار سے ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ایک خاص وقت میں اس نے دقت محسوس کی کہ اب یار رش بھی ہے اور یہاں میں نہیں جا سکتا، تو اس نے کہا بات چھوڑو۔ یہ گیو اپ کرنا ہی بڑا، تو گناہوں میں گیو اپ کرنا یہ تو پھر ان کے لیے اور جسٹیفیکیشن ہے، میں کر نہیں سکتا۔ وٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں کر سکتا، کرنا ہے جو کام کرنا ہے۔ اگر تو جہنم کی آگ میں ہم جل سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر موج کریں، پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر تو بھائی کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی زندگی جو ہے وہ یہ امتحان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ یا تو بغاوت کرتے ہیں یا سلپیج ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بغاوت کر کے گناہ کر رہے ہوں، وہ سمپلی گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ایسے ہیں، اور اس کی کوئی بھی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، لہذا واپس نہیں آتے اور نہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر واپس آنے کی کوئی کوشش کرے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے، اس کے واپس آنے سے خوش ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا؟ تو جب اللہ مدد کرے تو اس کے سامنے شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ واپس آنے کی کوشش تو کرو، جب آپ واپس آنے کی کوشش کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم نے شروع سے بات کی تھی نا کہ گناہ کی طرف اترائی ہے اور آسانی ہے، انسان پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جو جنت ہے نا اس کے گرد باڑ ہے مکروہات نفس کی، جو دل کو اچھے نہیں لگتے، بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف، اور جو جس کے شہوات کی باڑ ہے، مرغوبات نفس کی باڑ ہے، وہ جہنم کی گرد ہے۔ لہذا دل میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر تو آپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ادھر، وہ کہتے ہیں نا جو مزاج یار میں آئے، تو جو مزاج یار میں آئے یہ تو پھر ادھر کو جانے والی بات ہے،
یہ مرغوبات نفس ہیں، جو جی میں آئے وہ کرو، تو پھر یہ زندگی، یہ جو جی میں آئے کرنے والی زندگی نہیں ہے، اسی بات کا تو امتحان ہے۔ تو بچے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم اس امتحان میں ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک ہماری مرضی ہے، تو ہم اپنی مرضی چھوڑیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر واپسی ہوگی، وگرنہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں میرے سے ہوتا نہیں ہے، اور میرے سے نہیں ہوتا، یہ تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے آپ کو انالائز کرو کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ مور اور لیس یہ اس ساری نسل کے اندر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز کے اندر اور اپنی سہولت کے اندر اتنا انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا ہے کہ ذرا سی مشکل ان کو پڑے نا تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ تو برائیوں میں تو پھر برائیاں چھوڑنا تو مشکل ہی بہت ہے، تو اس میں گیو اپ کر دینا میرے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال اپنی سائیکی بھی درست کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، اور ہر چیز سے مایوس ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہوں۔ تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت موجود ہے، اس سے مایوس نہ ہوں۔ جب اللہ کی رحمت موجود ہے تو پھر واپس آنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہوں کہ ہم آ سکتے ہیں واپس۔ تو بجائے اس کے کہ آپ سے سوال پوچھیں یا میرے سے سوال پوچھیں کہ ہم کیسے واپس آئیں، ہم سے نہیں آیا جا سکتا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں۔ یہی تو بات ہے۔ جو توبہ ہے اس کی جو ہم نے پشیمانی کی بات کی، اصل میں سب سے پہلی بات جو ہے توبہ کے لیے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے۔ گناہ میں بیٹھ کے توبہ توبہ کرتے رہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آئے۔ جو شخص گناہ میں ملوث ہے، اچھا ہم توبہ پتہ ہے کیسی کرتے ہیں؟ یہ ہماری 2 نمبریاں ہیں ساری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم توبہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے 10 گناہوں سے توبہ کر لینی ہے، لیکن جو 11واں گناہ جو میں نہیں چھوڑنا چاہتا اس کو میں چھپا لیتا ہوں، تو میں 10 گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہوں، تو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ 11واں گناہ میں نے چھپا لیا ہے۔ بھئی اللہ سے کیا چیز چھپتی ہے؟ تو اب 11ویں میں ملوث رہ کے باقی 10 گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حالوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایک گناہ میں ملوث ہو کے باقی چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہم خود اپنے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے لیے سنسیئر ہوں اور کوشش کریں تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر انسان آ جاتا ہے واپس، پھر کچھ نہیں ہے۔ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہر وقت موجود ہے ہمارے لیے، تو اس کو اچیو کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے گناہ سے باہر آئیں اور باہر آ کے پھر پشیمانی کا اظہار کریں اور پھر عزم کریں کہ میں نے دوبارہ اس میں نہیں جانا۔ یہ 3 کام کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور شیخ اصل میں یوتھ کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اصل میں سٹیک پہ کیا ہے، سٹیک پہ آخرت ہے آپ کی، جنت اور جہنم والا معاملہ ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو اس پہ ریلیکسیشن پھر بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایٹرنٹی کا معاملہ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اس برے لائف اسٹائل سے ہم نے نہ نکلا تو پھر ایٹ دا اینڈ بہت برا ٹھکانہ ہے، تو ہمیں گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اصل میں ہماری جنریشن میں شیخ وہی بات ہے کہ فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ، ڈرائیو تھرو میں گئے، کھانا مل گیا، فوڈ پانڈا آرڈر کر لیا، کوئک انٹرنیٹ، 2 منٹس کافی، میگی نوڈلز، ہر چیز انسٹنٹ ملی ہے۔ تو جب ان کو کوئی چیز مشکل دقت پیش آ رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کو اچیو کرنے میں، پھر کہتے ہیں یار چلو دیکھیں مشکل، جو مشکل لگ رہا ہے وہی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ وہی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث ایڈ کر لیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، وزٹ کرو، میں نے 2 گھر بنائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے وزٹ کیا، حیران رہے گا جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، جنت کو دیکھا تو کہا اللہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا، جس کے کان میں یہ پڑ گیا کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا وہ تو بھاگتا ہوا اس میں آ جائے گا۔ اور جہنم کو دیکھا تو اللہ اتنا برا گھر، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی، جس نے سن لیا کہ اتنا برا گھر بنایا، وہ نہیں آئے گا اس میں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے یہ باڑ کی ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکار، یہ پھر باڑ کی ہے۔ باڑ کرنے کے بعد پھر جبریل کو بلا لیا کہ اب دیکھو آ کے اس پر، پھر باڑ کے بعد جبریل نے دیکھا تو حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ اب کوئی قسمت والا ہی جنت میں آئے گا اور کوئی قسمت والا ہی جہنم سے بچ سکے گا۔
تو بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے، اور مشکل راستے پر اپنے نفس کو لگام دینی پڑے گی کہ یہ جو ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو جب تک لگام نہ دی تو یہ تو لے جائے گا ہمیں جہنم کی طرف. تو نفس کو لگام دینی پڑے گی. نفس کو لگام دے لیں تو باقی اللہ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ لے جائے گا سیدھے راستے پر انشاءاللہ، خود بخود اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ نفس کو لگام دیں اور یہ طے کریں کہ میں نے نفس کے پیچھے نہیں چلنا. بالکل. میں کچھ دن پہلے شیخ ایک سلف کا کال پڑھا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر جس دن دل چاہ رہا ہوگا، ہمت ہوگی عبادت کرنے کی، اگر ہم اس پہ لگ رہے ہیں نا کہ جس دن میرے میں انرجی ہوگی، جس دن پھر ہوگی عبادت. ہمارا نفس ویسے بھی ایپتھی، ان ایکشن، کمفرٹیبل لیئرنیس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو سلف صالحین کرتے یہ تھے کہ وہ اپنے نفس کو پش کرتے تھے، اسٹرگل کرتے تھے، اسٹرائیو کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ رات کو اٹھ کے پھر یا رب کہتے تھے. پھر اللہ نے ان کے دنیا آخرت کے دروازے کھولے. دیکھیں مثال کے طور پر، سوری میں آپ کی بات منقطع ہو رہی، مثلا رات کو اٹھتے تھے، مثلا یہی بات دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں یو کے گیا تو یو کے میں ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا ہمارے ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ سفر کیا کچھ دن، تو کئی دن ہم اکٹھے رہے. صحیح. اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ شام کا کھانا جو ہے یا تو کھاتے ہی نہیں، یا بہت تھوڑا ذرا سا کھانا کھاتے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا، کئی دن ہم رہے تو شام کا کھانا اتنا سا ذرا سا کھاتے، یا کھاتے ہی نہیں یا ذرا سا کھاتے. تو کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت آپ شام کو کھانا ہی نہیں کھاتے، کیا مسئلہ ہے؟ یا کھاتے ہی نہیں یا بہت تھوڑا سا کھاتے. تو کہتے ہیں اگر کھانا کھا لے نا تو پھر پچھلی رات اٹھا نہیں جاتا. اللہ اکبر. آپ یہ اندازہ کریں جنہوں نے پچھلی رات اٹھنا ہے، جس نے رات کو اٹھنا ہے، وہ پھر پہلے ہی تیاری کرتا ہے اور اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے کہا اب پیزے آفر کر کے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ برگر کھا کے، زنگر برگر کھا کے اور اوپر کولڈ ڈرنکس پی کے، تو پھر رات کو پھر 12 بجے پھر ڈیلیوری کرا کے، تو پھر جب ہم کھا پی کے سوتے ہیں تو پھر پچھلی رات اٹھنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم تو فجر پہ بھی نہیں اٹھتے. بالکل صحیح. تو اگر آپ نے تیاری کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے کچھ چیزیں جو ہیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی نا. تو جب ان کو کمپرومائز کریں گے تو پھر یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے اللہ کی طرف چلنے کی، اور توابون اور بننے کی جو ہے ابتدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا. تو واپسی کا سفر شروع کرے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے جائے. بالکل. اور ایسے وہ عربی میں قول بھی ہے نا کہ النعیم لا تناع بالتعنم، کہ نعمتوں میں رہنے سے نہیں ملتی. نعمتیں تب ملتی ہیں جب انسان نعمتوں سے باہر، یعنی ایکسٹرا مائل بھاگتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. اور وہ ایک اور قول بھی ہے کہ من رافق راحہ فارق راحہ، کہ جو کمفرٹیبل لائف سٹائل کو اپنا حصہ بنا لے گا تو پھر وہ انکمفرٹیبل لائف ہی گزارے گا. سو آئی تھنک دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے، اور جنت بھی اٹس ناٹ این ایزی ڈیل اس کی ملتی ہے. شیخ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نماز، قرآن اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تو ڈوز بتائے، لیکن ایک ڈونٹس بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں کچھ گندگی سے نکلنے کے لیے. یوتھ کو نکلنے کے لیے یہ تو ڈوز بتا دیا آپ نے، ڈونٹس کیا ہیں جو کہ ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ دیکھیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس سے نکلنا وہ چاہ رہے ہیں، اگر وہ کرتے ہوئے کریں گے، یعنی اقلاع نہیں ہوا، ان یقلع عن المعصیہ تھا کہ اس نافرمانی سے باہر نکلیں، گناہ سے پہلے باہر آئیں، تو پھر اللہ سے توبہ کریں گے اور پھر واپس آنا چاہیں گے، تو پھر واپسی کا سفر ان کا شروع ہوگا. جو نکلا ہی نہیں، اقلاع ہوا ہی نہیں، تو غالباً یہ فضیل بن عیاض کا قول ہے یا کسی کا کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین. یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے، جو لوگ گناہ سے نکلے بغیر توبہ کرتے ہیں. تو ڈونٹس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں نا، گناہ چھوڑ کے اس سے باہر تو آئیں، اور اگر توبہ کے لیے واقعتاً دل سے سچے ہیں کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سٹیپ تو اٹھائیں نا، اس سے باہر نکلیں. اگر وہ موبائل فون کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کوئی کچھ چل رہا ہے تو پہلے اس کو بند کریں نا. تو اگر پریکٹیکلی کسی گناہ میں ملوث ہے تو پھر اس کو چھوڑیں نا، اس کو چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو میری مدد کر.
تو پھر انشاءاللہ پھر نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ راستہ ہے، یہ انشاءاللہ لے جائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ سوشل میڈیا کو کوئٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں آپ یوتھ کو؟ نہیں دیکھیں آپ وہ مشورہ نہ دیں نا جو امپریکٹیکل ہے یا جو پاسبل ہے ہی نہیں۔ صحیح جو پاسبل نہیں ہے اس کا آپ مشورہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مشورہ ضائع کر لیں گے۔ لیکن لمٹ کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں لمٹ کریں۔ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت ساری ڈائمینشنز اس کی ایسی ہیں جو پازیٹیو ہے، اور آج کل تو ساری انفارمیشن آپ سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری فیک انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو ظاہر ہے آپ کوئی انفارمیشن ملتی ہے، آپ اس کو کسی جگہ سے کنفرم کرتے ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے کنفرم۔ خبریں بھی تو آج کل لوگ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ خبریں سنتے ہیں، نہ خبرنامہ سنتے ہیں، خبریں بھی ساری سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ وہ سکرولنگ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پہ پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ بہت کچھ ایسا جو پہلے صرف اخبار کے کالموں میں ملتا تھا، اب آپ کو وہ تجزیے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز پازیٹیو لینی ہے تو بھی بہرحال سوشل میڈیا کی بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی سے نکلیں اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی انگلیوں کے پور سکرولنگ کے دوران جب یہ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں ہو کہ ان پورز سے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں انہوں نے میرے خلاف گواہی دے دینی، تو جب یہ خیال ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں تو پھر تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ اگر تنہائی میں کی بھی دیکھیں ہمارے وہ کہتے ہیں ویڈیو لیک ہو گئی، کسی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، تو وہ ساری ویڈیوز جو بن رہی ہیں آخرت کے لیے یہ لیک ہو سکتی نہیں، لیک ہوں گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو صحیفے ہیں پھیلائے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے، میں کہتا ہوں عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جائیں گے، اور وہاں جب یہ نشر ہوگا کہ فلاں مولوی صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، ان کی زندگی تو ایسی تھی، یہ تنہائی میں تو یہ کرتے تھے، اور وہاں جب یہ نشر ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ جو اس کا عذاب ہونا ہے وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے جو قیامت والے دن کی رسوائی ہے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی، اگر یہ باتیں سامنے ہوں تو رک جاتا ہے آدمی، یہ پور جو ہے رک جاتے ہیں، سکرولنگ فوراً رک جاتی ہے، اور آدمی جو اس میں غلط کچھ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے، اگر یہ ذہن میں ہو کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ یہاں تو ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، تو وہاں تو ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ یوم تبلی السرائر، یعنی یوم تبلی السرائر، سارے جو راز ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور دیکھیں راز باہر آنا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو ملنا ہے اعمال نامہ وہ دے دیا۔ ایک یہ ہے کہ ساری دنیا کو بھی بتایا، ہمارے بہن بھائی بھی کھڑے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے کھڑا بتایا یہ تھا، تو عذاب بعد کی بات ہے، اٹ سیلف بڑا عذاب ہے کہ سب کے سامنے جو ہے آپ کا جو ہر چیز وہ پھیلا دی جائے اور راز باہر آ جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قیامت والے دن کا ڈر نہیں ہے نا، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر نہیں ہے، تو پھر تو کوئی چیز نہیں آپ کو جرم سے روکتی نہیں ہے کوئی چیز، تو اللہ کا ڈر ہی جرم سے روکتا ہے، مگر نہ کوئی چیز جرم سے نہیں روکتی ہے۔ شیخ، لوگ بڑے نا امید ہیں، مایوس بھی ہیں، یہ دور بھی ڈپریشن انزائٹی کا ایک ایرا ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کوئی بھائی ایسے ہیں، کوئی بہن ایسی ہیں جو بہت ماشاءاللہ پریکٹسنگ، دیندار، نمازیں، بلکہ اذکار، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور وہ ایسے کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ان کو خیالات دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو پردہ بھی کرتی ہے، تو داڑھی بھی تو رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ تجھے اتنا آزما رہا ہے۔ پھر کچھ لوگوں میں سے بھی کچھ من الجنت بناس ہیں، لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور ان کا جب مسئلہ سنا جائے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کاش اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ نا میں اس بندے کو ابھی نکال لوں، لیکن رحمان الرحیم ذات پھر بھی آزماتی ہے اور ٹیسٹ کرتی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھا جائے، پرابلمس کو کیسے دیکھا جائے لائف میں کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ لائل بھی ہے، ہاں سلپیجز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے تو نیک ہیں، لیکن اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے جس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو مومن صبر کر کے اجر لیتا ہے، شکر کر کے بھی اجر لیتا ہے، دونوں طرح کے حالات میں۔ جب وہ صبر کر کے اجر لیتا ہے تو اس کا پھر مقام وہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہو پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑ لیا، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا والا نیک آدمی پکڑا ہوا۔ اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا درجہ وہ ہو جاتا ہے اس کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر بنظر غائر دیکھیں، ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے۔ تو خوشحالی سے کہیں بہتر امتحان ہے تنگ دستی۔ اس کی وجہ ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا، تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے۔ تو تنگ دستی شاید جو ہے وہ یہ یعنی تندرستی میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئے گا کچھ بھی، اور جو ہی آپ کو بیماری ہوگی تو بیماری میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور آپ کو فوراً جو ہے وہ واپسی کی فکر ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو پوری طرح ہم اس کا کمپیریزن کریں نا تو الٹیمیٹلی یہ جو امتحان ہے نا تنگ دستی والا، یہ ذرا آسان امتحان ہے، خوشحالی والا بہت مشکل امتحان ہے۔ اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کے واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دونوں امتحان ہیں، اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے، وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ پریولیج صرف مومن کا ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ کامیاب ہے اور تنگ دستی میں بھی کامیاب ہے، ادھر شکر کر کے اور ادھر صبر کر کے۔ لہٰذا اس دنیا کو اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو۔ تو ہمیں امتحان ضرور ہے، امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ جس چیز میں میں ذمہ دار ہوں اس میں میرا امتحان ہے، جس میں ہماری ریاست ذمہ دار ہے ریاست کا امتحان ہے۔ ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت سارے حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دل گرفتگی اپنی جگہ، لیکن ہر امتحان اجتماعی معاملات میں ہمارا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہے وہ اس کا امتحان ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے دل پریشان ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں پریشان ہونے کی۔ تو پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر یوتھ یہ جو سن رہی ہے کہتے کہ بٹ شیخ میں تو صبر بھی نہیں کر سکا، مصیبتیں آئیں اور میں بے صبرہ ہو گیا تھا، تو یہ تو میرے پہ اور وبال نہیں آ گیا کہ تو پریشانی بھی آئی، مصیبتیں بھی ہوں، اور پھر میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر دیے جو کہ ناشکریہ تھے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں بات یہ تو وہ بات ہے نا، کوئی آدمی کہے جی میں تو ایک اتنا کھانا کھانا چاہیے تھا تو میں کھانا کھا کے بس نہیں کر سکا، میں نے پھر اور کھانا کھا لیا، پھر میں نے اور کھانا کھا لیا، تو اب میرا پیٹ کیوں خراب ہوا ہے؟ پیٹ تو خراب ہونا ہے پھر، جب آپ جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، تو جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا؟ پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا۔ اگر آپ وہیں نہیں رکتے تو پھر پیٹ کی خرابی کے ذمہ دار تو آپ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ صبر کریں، نہیں کر سکتے تو پھر ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میرا اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو کام کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، صرف ایک کام کرنا ہے،
ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو بس. یہ سبمیشن نہیں اگر کر سکتے اللہ کے سامنے تو پھر گلے کرتے رہو دنیا میں، سارے سسٹم کے، سارے نظام کے، ساری شریعت کے گلے ساری زندگی کرتے رہو، اس کا تو پھر وہ آپ کے اپنے اوپر ہی وبال پڑے گا. اللہ نے جب سیدھا رستہ دے دیا، ایک رستہ ہے، آپ ہر چیز کی طرف سے منہ موڑو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سے سبمٹ کر. اور جتنی سبمیشن ہوگی، یہ سبمیشن جو اس کو میں کہتا ہوں کامل سپردگی، یہ کامل ہونی چاہیے. جو جزوی سپردگی ہے نا، پارشل، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم جزوی مسلمان ہوتے ہیں، کچھ چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیز اللہ کے سپرد ہے جب ہمارے بس سے نکل جاتا ہے. ہم بس سے نکل ہاں اللہ کے سپرد. بھئی اللہ کے سپرد سارا کچھ ہی اللہ کے سپرد ہے. جس کو میں اپنے ہاتھ میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ بھی اللہ کے سپرد ہے. تو جب کامل سپردگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. پھر آج ہی شیخ ہماری جو بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں کہ ہم بہت ساری گناہوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے بارے میں فینٹیسائز کر رہے ہیں، جو دل میں خیالات آ رہے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. تو وہ پھر نا ان فینٹیسیز پہ پلے کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کچھ امیجن کرتے ہیں، تو اس سے لذت بھی لیتے ہیں اور سارے معاملات ہیں. لیکن جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے وہ بڑا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا. تو کیا جو خیالات آتے ہیں کسی مرد کے دل میں خاتون کے بارے میں، یا کہ برے خیالات ہوتے ہیں، لوگوں نے پھر پاس میں ان کا ڈارک ہوتا ہے، کبھی کچھ پورن ایڈکشنز میں رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر یاد کرنا، یا مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے انفیکٹ پریکٹسنگ ماشاء اللہ دیندار، کہتے ہیں کہ اتنا گناہوں کی طرف رغبت جاہلیت میں نہیں تھی جتنا دیندار بیوی بچے ہونے کے بعد اب میں ان کو مس کرتا ہوں، ان گناہوں کو، ان اپرچونیٹیز کو، اور کبھی کبھی دل فینٹیسائز کرتا ہے. تو کیا اس بارے میں سوال ہوگا ہم سے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ غیر ارادی طور پر جو آتی ہیں چیزیں تو اس کا تو کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ زبان پہ نہ لائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر عمل نہ کریں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی ہے وہ اسی چیز کی گارنٹی دی ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں خود بخود ذہن سے سٹرائک کرتی ہیں تو کرتی رہیں. آپ اس کو جھٹک دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں. زبان پہ نہ آتی رہیں، بار بار آتی رہیں، بے شک آپ زبان پہ بھی نہ لائیں اور عمل بھی نہ کریں. یہ لیکن غیر ارادی سوچیں ہیں. صحیح. جس کو آپ نے ارادی طور پر ایز اے پلیئر لینا شروع کر دیا تو وہ تو آپ نے ارادہ کر لیا نا، اس میں آپ کا ارادہ شامل ہو گیا. اور جب آپ کا ارادہ شامل ہو گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ دل کی باتیں، جو چھپی ہوئی باتیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. چاہے چھپاؤ اور چاہے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ نے حساب تو لینا ہے. اور إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جیسے آنکھوں کا حساب ہے، جیسے کانوں کا حساب ہے، ایسے دل کا بھی حساب ہے. تو وہ چیزیں، وہ سوچیں جو غیر ارادی طور پر آئیں، اس کو آپ بالکل بھول جائیں. انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. جو ارادی طور پر انسان سوچتا ہے وہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کی جب بعد میں انسان اس کو ریکال کرتا ہے تو اس کی بڑی لذت ہوتی ہے، اور آدمی اس لذت میں انوالو ہو کے ارادی طور پر اس کو سوچ سوچ کے اس سے حظ اٹھاتا ہے. تو یہ معاف نہیں ہونا جو ارادی طور پر انسان سوچتا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. شیخ ایک بھائی نے سوال کیا کہ یار جب میں اپنی وائف کے قریب جاتا ہوں، اور ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی ہیں، تو کبھی کبھی کسی اور خاتون کا خیال آتا ہے میرے ذہن میں، اور میں اس کو جھٹکنے کے علاوہ اس کو میں یعنی سوچتا ہوں پلیجر کے لیے. تو شیخ یہ جو سوچ ہے، کیا یہ شیخ زنا میں آئے گا وہ معاملہ؟ نہیں، دیکھیں آپ اس کو زنا نہ بھی کہیں تو ارادی طور پر تو اس نے کہا نا. جی. ارادی طور پر تو اس نے اس کو اپنے ذہن میں جی. قائم رکھا. جی جی. تو لہٰذا اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اگر توبہ نہیں کرتا تو معاف بھی نہیں ہوں گے. توبہ کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اور دیکھیں یہ توبہ والا معاملہ ہے نا، ہر لمحے انسان کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، ہر لمحے. اور جو ہی وہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت استغفار کرے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ذرا بھی دیر نہ کرے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس کا موت کا معاملہ ہو تو توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھنس جائے گا،
لہذا کوئی ایک لمحہ نہیں، مطلب یہی بات خیال آیا، کوئی کسی کو نہیں پتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے اس کو اس کا ذکر آپ سے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، زبان پہ نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ارادی طور پر اس سے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جھٹک دینا چاہیے. جب آپ اس کو جھٹک دیں گے تو آپ بالکل کوئی گناہ گار نہیں ہیں. آتا ہے ذہن میں پرانی باتیں، انسان خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں، اس کو جھٹکتا رہے. اگر وہ جھٹکتا نہیں ہے، اس کو ساتھ اپنی زندگی کے چلاتا ہے، تو پھر وہ تو بہرحال گناہ ہے، اور اس گناہ کی توبہ تو کرنی پڑے گی. شیخ بہت سارے کوشچنز یہ آتے ہیں کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں کی لائف چھوڑ کے دین میں آئے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ تو ابھی ہم جب نئے نئے دین میں آئے تھے تو کیا لذت تھی، کیا وہ اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کا مزہ تھا، تہجد میں بھی ہم بغیر الارم کے اٹھ جایا کرتے تھے اور ایک لذت محسوس ہوتی تھی، اپنی نمازوں میں خشوع تھا. لیکن آفٹر سم ایئرز وہ سب خشوع جاتا رہا ہے اور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب نماز میں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں کہ نماز میں وہ خشوع فیل نہیں ہوتا، وہ عبادت میں لذت فیل نہیں ہوتی؟ تو واٹ از گوئنگ رانگ؟ ہم کہاں جائیں، کیا کریں اس لذت دوبارہ پانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، جب آپ عام ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے شیطان. وہ اس کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ نماز میں انٹرفیئر کرنے کے لیے خاص شیطان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، خنزب. یہ خنزب وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو خراب کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس کی توجہ خراب ہو، خشوع و خضوع خراب. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب لوگ اس کا طریقہ بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے لفظ اللہ کو ذہن میں رکھیں، کوئی کہتا ہے کعبہ، خانہ کعبہ ذہن میں رکھیں. بھئی یہ درست نہیں ہے. قرآن نے ایک بڑا زبردست علاج بتایا ہے کہ اگر کبھی بھی شیطان آپ کو کوئی کچوکا لگاتا ہے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے اللہ کے سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے یہ مدد مانگنی ہے، وگرنہ آپ تو کسی بھی طرح آپ کی حفاظت ہو نہیں سکتی. اللہ آپ کی حفاظت کرے تو ہو سکتی ہے. لہٰذا ذکر کے دوران بھی جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ بٹ رہی ہے اور آپ کی جو ہے نا توجہ وہ نہیں رہی، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اگلے لمحے آپ کی توجہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طرح نماز کے اندر جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ بٹ رہی ہے، آپ کی لذت نہیں رہی، آپ کا خشوع خضوع نہیں رہا، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے اندر منع نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ منع ہے، یہ منع نہیں ہے. نماز کے دوران جب شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، سوچیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دیں، ایسے. بس بعض اوقات یہ چہرہ بھی یوں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کھڑے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا، آپ کی سوچ ادھر ادھر بھٹکی، آپ نے اعوذ پڑھا، پھر واپس آ گئے، چل پڑے، پھر آپ نے سمجھتے مالک یوم الدین پڑھ کے آپ کی سوچ پھر بھٹکی، پھر اعوذ پڑھے. جب یوں آپ پڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو اپنی نماز واپس لانے کے لیے آپ کو 100 دفعہ اعوذ پڑھنا پڑے، 20 دفعہ پڑھنا پڑے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتا جائے گا. یہ کم ہوتا، کیونکہ شیطان کو یہ آپ نے فائر کیا نا، آپ نے اعوذ پڑھا، آپ نے فائر کیا شیطان کے خلاف. تو جب اس کو پتہ چلے گا ادھر سے فائر آتا ہے، تو جہاں سے فائر آتا ہے پھر وہ وہاں نہیں آتا نا. تو جیسے جیسے آپ اس کو فائرنگ کرتے جائیں گے، اگر تو آپ اس میں پوری تندہی کے ساتھ اور لگے رہیں گے مستقل فائرنگ کرنے، تو پھر تو وہ دفع ہو جائے گا کہ یہ فائرنگ ادھر سے آتی ہے تو میں چلا جاؤں گا. تو اگر آپ ویسے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، یار کوئی بات نہیں نماز تو چل رہی ہے نا، تو پھر وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ جاتا نہیں ہے. لہٰذا شیطان کو دفع کرنا ضروری ہے. ذکر کے دوران بھی اس کی انٹرفیرنس، نماز کے دوران بھی اس کی انٹرفیرنس، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں نہیں بچ سکتا، تو مجھے اس سے بچا، تو یہ شیطان مجھے خراب کر رہا ہے، تو یا اللہ تو مجھے اس سے بچا. تو یہ اس طرح ذہن میں سوچ کے آپ نے اعوذ پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. مسئلہ تو صرف اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کا ہے. آپ نے اللہ کے سپرد کر کے یہ کہہ دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا، وگرنہ کیسے ہے، انسان بچ نہیں سکتا. خود آپ کہیں میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں ایسے خشوع خضوع واپس لے آؤں، کبھی بھی نہیں آتا. شیخ بہت بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس پریگمیٹک اور پریکٹیکل دور میں نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہ اسکیجول بناؤں، میں اگر یہ کروں، یہ کام کرنا شروع کر دوں تو میں بڑا بہترین ہو جاؤں گا.
اور ہم سم ہاؤ اذکار کی امپورٹنس کو اور اللہ کی پناہ کی امپورٹنس کو سیکنڈری اور ٹرشری امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آگے بات سے مجھے احساس ہوا کہ ہمیں پرائمری ان کو رکھنا چاہیے جو اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں اس کے لیے. اور ہم جو اللہ کا ذکر ہے اس کو بھی ہم نے ایک سیکنڈری ٹرشری کہ یہ تو میرا اتنا ہیلپنگ کرے گا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بھائی پہلا خیال جی مصیبت کے وقت اور مشکل کے وقت مجھے اگر اللہ کا نہیں آتا نا تو اس کا مطلب ہے میرے اندر پرابلم ہے. جو بھی کوئی مشکل آئی جو بھی پرابلم آئی مجھے پہلا خیال اللہ کا نہیں آتا. مجھے پہلا خیال کسی اور چیز کا آتا ہے, پیسے کا آتا ہے, کسی اور چیز کا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. لہٰذا پہلا خیال اللہ کا ہی آنا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ جو فرسٹ سٹیپ پہ ہی آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیں, چاہے آپ کے پاس جتنے مرضی وسائل ہوں. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے, دیکھیں نا جو بھی قرآن نے کہا کہ جب اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ فوراً اپنے آپ کو اپنے اللہ کے, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے, ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, اللہ کے لیے ہم ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے. جیسے ابن القیم بھی مثال دیتے ہیں کہ اگر تم ایک راستے سے چل رہے ہو اور سامنے ایک کتا تمہیں تنگ کر رہا ہے تو تم کیسے گزرو گے, کیسے چلو گے. تو بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ان کو مثالیں دی, تو انہوں نے کہا نہیں تم اس کے مالک کو پکارو گے کہ اس کو سائڈ پہ کریں تاکہ میں گزر جاؤں. تو شیطان یا کتے کی مثال ہے اور مالک رب العالمین ہے. تو جب اگر ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں شیطان نے جہاں کہیں چیلنج کیا ہے نا, جی پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ نے چیلنج کا ذکر کیا کہ شیطان نے کہا کہ میں اس بندے کو, تیرے بندوں کو میں سیدھے راستے پر جانے نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیلنج کے جواب میں یہی کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو پھر ہم اللہ کے بندے بن جائیں, ادھر آ جائیں پھر. تو یہ لائن اپ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, ہر وقت یہ لائن اپ ہو رہا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں کہ ادھر ہے. فوجیں تو دو ہی ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. اور اگر ہم اللہ کی فوج کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہر لمحے لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ادھر والے ہیں یا ادھر والے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ والے کر لیں تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر لے گا آپ کو بچانے کا انشاءاللہ. شیخ آخری ایک دو سوال وہ یہ کہ یہ دور فطروں کا دور ہے اور اس میں وقت سے برکت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ہم سے اوپر والی جنریشن ہے ان کے وقت میں پھر نہ کچھ برکت ہے, اسپیشلی علماء کے ٹائم میں. لیکن جو ہماری جنریشن ہے ٹائم کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. بالکل ہی مطلب وہ وہی حساب ہے کہ ہفتے دن میں بدل گئے اور دن لمحے میں بدل گئے. برکت کو اچیو کرنے کی لائف میں تاکہ وہ مال بھی زیادہ ہو, صحت بھی بہترین ہو, اولاد بھی, سب چیزوں میں کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسی چیز. دیکھیں آپ زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزاریں تو آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. اصل میں ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. یہ جو بھاگا جا رہا ہے ایک تو فتنہ ہے, اور یہ بھاگنا, یہ جو وقت کی بے برکتی ہے یہ تو قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سال مہینے کی طرح گزریں گے, مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح. تو یہ تو جا رہا ہے. تو وقت کے اندر تیزی تو آئی ہوئی ہے, لیکن اب بھی اگر آپ اسلام آباد سے باہر نکلیں اور کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو وقت جو ہے ٹھہرا ہوا لگتا ہے. گاؤں سے آگے کسی آپ زمین کے کسی ڈیرے پہ چلے جائیں تو آپ کو وقت اور ٹھہرا ہوا لگتا ہے, اور وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹھہر گیا ہے اور دن لمبا ہو گیا ہے, حالانکہ دن وہی ہے. تو یوں اگر آپ اپنے اوقات جو ہیں اس میں سے زیادہ وقت اللہ کی بندگی کے لیے نکالیں گے تو آپ کا وقت جو ہے اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور آپ کو اس کے اندر برکت محسوس ہوگی. جب ہم اپنے معاملات کے اندر اس طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا, تو 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا, پھر آ کے میں اپنے کام میں لگ گیا ہوں, پھر میں یوں آیا, یا کہ میں کہتا ہوں نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کے کام نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ جو تو کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا ہے, اور جو کام نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کاموں سے بھر دیتا ہے, اور پوری زندگی وہ کام کرتا ہے, اس کے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے. تو یہ بے برکتی کی وجہ ایک تو اوورال یہ جو قیامتی زمانہ ہے قرب قیامت کا اس میں ہے, ایک ہم خود وجہ ہیں.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پراپر اور ڈیو وقت دیں اور اس میں پھر ٹھہریں ذرا. دیکھیں نا، نماز کے بعد آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک اس نے اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، یا اس کا وضو فاسد نہیں ہوا، یا اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو ہم کتنے دیر بیٹھتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم بیٹھتے نہیں. ذرا بیٹھ کے دیکھیں، جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی اسی وقت آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اگر 5-10 منٹ بھی ہر نماز کے بعد بیٹھنا شروع کر دیں تو اس سے بہرحال کچھ نہ کچھ ہماری ٹھہراؤ بھی محسوس ہوتا ہے اور برکت بھی محسوس ہوتی ہے. تو بالآخر جو اصل الاصول ہے وہ تو اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. اگر ہم اس کو جوڑ لیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہرحال بہتر ہوتے چلے جائیں گے. وگرنہ تو یہ قرب قیامت کی جو تیزی ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کا خاندان بھی کافی علمی ہے اور ماشاء اللہ علماء آپ کے خاندان میں، پلس آپ کا تعلق بھی علماء سے رہا. آپ نے بھی اسے پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ جس کی لائف میں بہت زیادہ برکت ہو اور اس کی ریزن؟ دیکھیں، میں تو اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے مزے سے سوئے ہوئے ہوتے تھے. 10 بجے ساری دنیا بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے اپنے دفتروں کو ادھر ادھر، وہ آرام سے رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، فجر پڑھ کے وہ درس دیتے تھے، درس دے کے وہ اشراق تک بیٹھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، پھر لوگوں کو وہاں پہ جو آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اٹینڈ کرتے تھے. تو پھر 10 بجے کے قریب وہ آ کے سو جاتے تھے، اور کوئی گھنٹہ آدھا وہ سو لیتے تھے، اور پھر اٹھ کے پھر وہ ہم نے تو دیکھا ہے ان کی طبیعت، ان کی زندگی میں تو کوئی تیزی تھی ہی نہیں، بڑے آرام سے. اور یہ جو ہم اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں، وہاں درس دے لیا، وہاں بھاگ کے چلے گئے، وہاں چلے گئے. ہم نے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ والد صاحب کسی ایک گاؤں جاتے تھے، جا کے رات سٹے کرتے تھے وہاں، اور وعدہ دیا ہوتا تھا کہ میں آؤں گا، اور وہاں پہ پہنچے ہیں، رات کو سٹے کیا ہے، فجر کے بعد درس دیا ہے، پھر اگلے دن آرام سے لوگوں کو مل ملا کے پھر اس سے اگلے گاؤں گئے ہیں. اور یہی ان کی روٹین تھی، اور یہی ان کی زندگی کا ہم نے طریقہ دیکھا. اور کبھی ہم نے ان کو جلدی میں نہیں دیکھا، کبھی بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے بس یہاں درس دینا ہے پھر میں نے آگے جانا ہے، کچھ کبھی بھی نہیں. اور ظاہر ہے جب وہ شروع میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے، والد صاحب کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی اور بسوں وغیرہ پہ سفر کرتے تھے. پھر جب گاڑی آ بھی گئی ہے والد صاحب کے پاس، انہوں نے اپنی روٹین نہیں بدلی. ایسا کبھی نہیں تھا کہ میں نے اب درس مغرب کے بعد دے لیا تو میں نے واپس گھر پہنچنا ہے. چاہے 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا، وہ وہیں قیام کرتے تھے اور آرام سے قیام کرتے اگلے دن جانا ہے. اور کبھی تیزی نہیں ہم نے دیکھی. تو جب آپ بندگی میں اپنا دل لگا لیں گے اور اس میں آپ کی طبیعت کے اندر خود بخود ٹھہراؤ آ جائے گا، تیزی کس بات کی؟ آپ یہ ذرا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے تو ایک دم تیزی ختم ہو جاتی ہے کہ سارے کام، ساری دنیا آپ نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، آپ کے کرنے سے سارے کام ہونے ہیں. تو نہ تو ہم جیسے قرآن نے کہا، نہ تو ہم قد میں پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کسی کو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے وہی گزار کے جانا ہے. اس لیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اپنی اوقات میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دل لگائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا طبیعت کے اندر، اور برکت بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. وگرنہ جو اوورآل بے برکتی ہے اور جو تیزی ہے وہ تو بہرحال اس سے تو ہم سب یعنی متاثر ہو ہی رہے ہیں. شیخ، فائنل کوشچن آج کا وہ یہ کہ بہت زیادہ لوگ نظر بد کا شکار ہیں، اور تقریباً سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے بعد ہر چیز آن لائن جا رہی ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا اسکار، کوئی ایسی چیزیں، ٹپس؟ نظر بد، جادو یا جنات، جو بھی، اور جادو بھی پھر 2 طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے یا ڈائریکٹ اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، حسد بھی بعض اوقات. تو اس طرح کے جتنے بھی اثرات ہوں ان کا علاج قرآن ہے، صرف قرآن. جب آپ قرآن سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے. اور قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. کچھ تو وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، 7 قل اللہ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ جو ہے پھیرتے تھے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو میں نے پڑھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا، لیکن پھونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاری اور اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معوذتین یہ تینوں کل شریف جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ کی الگ شفا کے لیے اہمیت ہے، وہ پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی ہے، الگ اس کی اہمیت ہے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو رقیہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہیے. تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ 6 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل. ان 6 چیزوں کو دن میں 6 دفعہ دم کریں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی حفاظت میں رکھیں. 5 نمازوں کے ساتھ 6 دفعہ سوتے وقت. اور اس میں جو 3 اوقات ہیں فجر، مغرب اور سوتے وقت، ان میں 3 دفعہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. تو 3 اوقات میں 3 دفعہ پڑھیں، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ. تو یہ کم از کم رقیہ ہے جو اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور شیطان سے انسان جو محفوظ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، یہ اس کے لیے کم از کم یہ. ویسے قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن اس کی مدد کرے گا. رقیہ کے طور پر قرآن جیسے بھی پڑھیں گے وہ اس کی مدد کرے گا. لیکن ان آیات کی بہرحال الگ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی. اجازت ہو تو آخری سوال کر لوں آپ سے؟ جی کریں. وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق صوفی عائشہ محمد سے بھی رہا، آپ نے ان سے ملاقات کی اور کچھ ایسے لوگوں سے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب دعوات ہے. کوئی ایسی ٹپ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی ایسی نسخہ یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول؟ دیکھیں، وہ جو صوفی عائشہ محمد صاحب کی جو دی ہوئی ٹپ ہے، وہ تو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میرا کلپ بھی آیا ہوا ہے. تو وہ 5-7 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کے پھر یہ دعا ہے جو مسنون دعاؤں میں سے ہی ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے. وہ دعا کریں، اللہم انک تری مکانی و تسمع کلامی، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس دعا کا. تو تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھیں. اور اس سے پیچھے جو ہے وہ کچھ آیات ہیں قرآن حکیم کی، تو وہ پڑھ کے پھر یہ والی دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. یہ صوفی عائشہ محمد صاحب کا نسخہ ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگوں سے بات سنی ہے نا، ان سے یہی سنا ہے کہ آپ وہ آیات ضرور پڑھیں جو ربوبیت کی آیات ہیں، جن سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. تو ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے تو ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا. اس کے بعد آپ پنجابی میں، اردو میں جیسے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. تو قرآن حکیم ہی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم ہی آپ کے مختلف جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے، اور قرآن حکیم ہی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. کوئی ایسی کتاب چاہے جس میں ربوبیت کی آیات کٹھی ہوں، یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جمع کیا ہوا کوئی ایسا ہو جو تاکہ ہم ڈال سکیں ڈسکرپشن میں؟ نہیں، کوئی ایسی میرے پاس تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے. اور یہ 3 آیات جو ہیں حدیث کے مطابق بھی ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے. یہ جو آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی یہی ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111. تو یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے. مثلا آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح حدیث میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ہیں حدیث کی ساری باتیں، اس میں یہ ہے کہ 10 دفعہ اگر بس سبحان اللہ کر لیں، 10 دفعہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، اور 10 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو دعا مانگیں قبول ہوگی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اب یہ کتنا مشکل ہے، آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ. تو کوئی چیز بھی پھر قرآن یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی ہے. کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں، ربوبیت کی باتیں کی جائیں، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قائم کیا جائے. پھر اس کے بعد جو مرضی مانگیں، حلف وفاداری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کا بنے تو صحیح پہلے، پھر اس کے بعد جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.
تو دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک بات ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے، اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور آپ کی طرف سے جو اپنا ٹائم دیا اور جواب دیے ہمارے دل میں کو بٹھا دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔